کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ خطے میں ایک بار پھر جنگ چھڑنے کا خطرہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق فوجی قیادت آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ منصوبے کے تحت ممکنہ طور پر بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ایران پر مذاکرات میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق زیر غور دیگر آپشنز میں آبنہ ہرمز کے بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کرنا اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لینے کے لیے خصوصی زمینی فوجی دستے بھیجنا شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نقشہ شیئر کرتے ہوئے آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ کا نام دے دیا۔ ناکہ بندی کا فیصلہ تہران پر دباؤ کے لیے مؤثر اقدام قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹرمپ کے سوشل میڈیا پیغام پر رد عمل، کہا آبنہ ہرمز کو کسی اور کے نام سے پکارنا ایک سنگین غلطی ہے۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہ کے سوا کچھ نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا نیا بیان، کہا جوہری اور میزائل پروگرام کی قومی اثاثوں کی طرح حفاظت کریں گے۔ انہیں ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ترجمان رہبر اعلیٰ نے امریکہ کی جانب سے اگلے 2-3 دن میں دوبارہ جنگ شروع کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ سے پاک ہوگا۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر لالچ کی بنیاد پر فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ فسادی غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کی تہ میں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، امریکہ کو خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ خامنہئی نے جوہری اور میزائل پروگرام کو قومی اثاثہ قرار دیا، کہا ایران کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا امریکہ نیا محاذ کھول رہا ہے، دشمن کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ خطے میں موجود امریکی اڈے خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں۔ مشیر ایرانی رہبر اعلیٰ محسن رضائی کو امریکہ کی جانب سے اگلے 2-3 روز میں دوبارہ جنگ شروع کرنے کا خدشہ، کہا ایران ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ بین الاقوامی پانیوں میں کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایران پر پابندیاں یا بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ دشمن ہماری حکومت اور عوام پر اقتصادی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ایسے اقدامات علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا امریکی حملے کی صورت میں ایران کا رد عمل طویل اور دردناک ہوگا، جبکہ ایرانی نیول چیف ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کیا ہے کہ جلد ایسا اسلحہ استعمال کریں گے جس سے دشمن کانپتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطے مسلسل برقرار ہیں۔ امن و سلامتی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھیں گے، پاکستان کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے پاکستانی امن کی کوششوں کی تعریف کی۔ ترکی نے بھی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک اور دفاعی شراکت دار ہیں۔ امریکی طیارہ بردار جہاز جیرلڈ فورڈ جلد مشرق وسطی سے نکل جائے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بحری بیڑا مرمت کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا 10 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات تھا۔ بحری بیڑے کے جانے کے بعد ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی فائر پاور کم ہو گئی۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس کی تردید کی تھی، تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ اب یہ بتائیں کہ لبنان میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کے فضائی حملوں میں 14 شہری شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک ہو گیا۔ حملے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد نیچے آ گئی۔ برطانوی کروڈ آئل $114 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی کروڈ بھی $104 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی امریکہ پر تنقید، کہا امریکی ناکہ بندی کی پالیسی ناکام ہو چکی، خبردار کیا کہ تیل کی قیمت $140 تک جا سکتی ہے۔ امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران میں داخلی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ ٹرمپ شدت پسند اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کر کے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دشمن معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ قومی اتحاد ہی دشمن کے عزائم کے خلاف واحد حل ہے۔
اور یہاں اچھی خبر، بے گھر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام، اپنا گھر پروگرام کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چھت کی فراہمی مقدس فریضہ قرار دیا، کہا قرض کی رقم سے 10 مرلے تک کا گھر خریدا جا سکے گا۔ یہ گھر 5 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلے کا بھی۔ 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے بڑی تعداد اپنی چھت سے محروم ہے۔ یہ پروگرام کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ اگلے 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف مقرر کیا۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ پروگرام کے لیے لیڈنگ رول ادا کرنے والے بینکس کو ایوارڈز دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کی افتتاحی تقریب میں شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں میں چیکس بھی تقسیم کیے۔ یہ اسکیم اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے۔ 10 مرلے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا حجم جو فائنینسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے۔ 20 سال اس کی مدت ہے اپنے لون کی، قرضے کی۔ مارک اپ 5% ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا۔ جو سارا یہ پروسیجر ہے بہت آسان ہوگا اور میں اس کو خود ریویو کروں گا۔ 10 سال 5% ہے اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ، اور آپ کوشش کریں کہ 10 سال میں ادا کر دیں۔ جو بینکس اس میں لیڈ لیں گے ان کو ہم 14 اگست کو نیشنل ایوارڈ دلوائیں گے۔ جو بینکس اس میں قانون مطابق وہ پیچھے ہٹیں گے تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پھر کوئی خیر کی وہ توقع نہ کریں۔ پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے، جس کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کی گئی ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ اس سے ہماری صنعت و حرفت کو اور معیشت کو بے پناہ تقویت ملے گی۔ بجٹ کے آمد ہے، اس میں انشاءاللہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے۔ وزیراعظم کا انقلابی پروگرام، اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا کر دیا۔ گھر کی خریداری کے لیے 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرض دیا جائے گا۔ قرض لینے کے لیے درخواست آن لائن دینا ہوگی، جس کی منظوری جلد دی جائے گی۔ قرض کی رقم سے 10 مرلے تک کا گھر خریدا جا سکے گا۔ پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف مقرر کیا گیا۔ آئندہ 4 برسوں میں ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہوگا۔ پروگرام کا اطلاق اسلام آباد، چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا، جس کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 90% فائنانسنگ حکومتی اسکیم کے تحت اور 10% انفرادی طور پر کرنا ہوگی۔ قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس یا پیمنٹ سے قبل ادائیگی کرنا شرط نہیں ہوگی۔ اسلامک اور کمرشل بینک، مائکرو فائنانس یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی سے قرض ملے گا۔ 25 لاکھ، 50 لاکھ، 75 لاکھ یا پھر 1 کروڑ روپے تک قرض حاصل کیا جا سکے گا۔ پہلے 10 سال میں 5% فکس مارک اپ ہوگا، اگلے 10 سال نارمل مارک اپ ہوگا۔ 25 لاکھ قرض لینے والوں کو ماہانہ 16,499 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ 50 لاکھ روپے قرض لینے والے افراد 32,997 روپے ماہانہ قسط ادا کریں گے۔ 75 لاکھ قرض لینے والوں کی ماہانہ قسط 49,497 روپے بنے گی اور 1 کروڑ کے قرض پر 65,996 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ قرض لینے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈرز کا پہلے سے مقروض نہ ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا خیر مقدم۔ آباد کے چیئرمین حسن بخشی نے حکومت کا صحیح وقت پر صحیح اقدام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اپنا گھر پروگرام سے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی، روزگار میں اضافہ ہوگا اور ہاؤسنگ کا شعبہ ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اناؤنسمنٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے خصوصاً جن کے پاس آج تک پاکستان میں اپنا گھر نہیں ہے، جن کو آسان سبسڈائز ریٹ پہ قرض فراہم کیا جائے گا۔ یہ بہت مثبت اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ اس سے نہ تو صرف اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، امپلائمنٹ بڑھے گی، بلکہ ہمارے نوجوانوں کی ویلتھ کریشن ہوگی اور ہاؤسنگ سٹاک بھی بڑھے گا۔ دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر بھی 5% پہ لون دیا جاتا ہے مکان لینے کے لیے۔ یہ ایک احسن اقدام ہے اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کا ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان شکریہ ادا کرتی ہے